بات اکثر کہی جاتی نا، وہ قیصر راجہ صاحب نے بڑی خاندانی بات کی تھی نا کہ میرے بارے میں کہا کہ آپ نے دیسی ملحدوں کو بہت زیادہ ویلیو دے دی ہے. تو قیصر راجہ صاحب کی فیلڈ ہے نا یہ الحاد پہ کام کرنا. تو یہ بات واقعی میں نے مشاہدہ کیا ہے کہ یہ جو دیسی ملحد ہے نا، یہ گوروں کے ایتھیس سے 2 ہاتھ آگے ہوتے ہیں. گورا جب بات کرتا ہے نا، گورے میں جو ایتھیسٹ ہیں وہ میں بھی کر کے بات کرتے ہیں کہ بھائی ہو سکتا ہے خدا ہو سکتا ہے نہ ہو. وہ اتنا اس سے آگے نہیں بڑھتے. ان میں جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں خاص طور پر، وہ مذاق نہیں اڑاتے اسلامی حکام کا. آپ ان سے بات کریں وہ بھپتیاں نہیں کستے. یہ جو ہمارے دیسی لوگ ہیں نا، یہ وہ ہیں جیسے کسی غریب کے پاس نیا پیسہ آ جائے تو اپنی اوقات بھول جاتا ہے. تو یہ سمجھتے ہیں ہم ایکچولی جب ہم خدا کا انکار کریں گے نا، ہم کہیں گے اللہ نہیں ہے، خدا نہیں ہے، مذہب غلط ہے، تو دنیا ہمیں ایجوکیٹڈ اور پڑھا لکھا سمجھے گی. لوگ یہ سمجھیں گے یہ دقیانوس نہیں ہے کہ مذہب کو فالو کرنے کی وہ کر رہے ہیں. ہم بالکل براڈ مائنڈڈ لوگ ہیں، ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے. یہ جیسے ہے، جیسے کوئی کہتا ہے نا ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے. یہ مسلمانوں کے سیکولر ہیں جو کہتے ہیں ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے. یہ نعرہ بڑا اٹریکٹیو ہے، ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے، ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے. وہ شو کرتے ہیں ہم نیوٹرل لوگ ہیں. اور آپ کو پتہ ہے انسانی نیچر ہے کہ وہ ہمیشہ نیوٹرل لوگوں کی بات کو ویلیو دیتا ہے. مثال کے طور پر میرا جھگڑا چل رہا ہے ان کے ساتھ، بھڈا میرا ان کے ساتھ ہو رہا ہے، میں دعویٰ کر رہا ہوں اس نے پیسے چرائے، یہ کہہ رہے نہیں چرائے. تو اب میرے چچا سے تھوڑی فیصلہ کروائیں گے کیونکہ وہ تو نیوٹرل تھوڑی ہے بھائی، وہ تو مجھے سپورٹ کریں گے. ان کے ماموں ان کو ایک ایسا بندہ ہم لے کر آئیں گے جو نہ اس کا نہ ادھر کا. تو یہاں یہی فارمولا فٹ کرتے ہیں، دیکھو میرا تو کوئی فرقہ نہیں ہے، میں تو نیوٹرل ہوں. لوگ کہتے ہیں بندہ نیوٹرل ہے. یار یہ بات کرے گا تو قرآن حدیث کی کرے گا، اس پہ نہ دیوبندیت کی چھاپ ہے، نہ حنفیت کی چھاپ ہے، نہ شافیت کی چھاپ ہے، نہ اہل حدیث ہے. یہ بندہ کیا ہے؟ نیوٹرل. یہ نفسیات سے کھیلنے والی باتیں. میں بتاتا ہوں یہ منجنوں میں گڑبڑ کیا ہو رہی ہے. اسی طرح جو ایتھیس لوگ ہیں نا، جو دیسی ایتھیسٹ ہیں، جو یہاں سے گئے اور وہاں جا کے بہک گئے کیونکہ انہوں نے کبھی اس طرح چڑیاں پہنی ہوئی عورتیں دیکھی نہیں تھی. اتنی بڑی تعداد میں شراب کباب، جب وہاں گئے نا تو پاگل ہو گئے. بھائی یہ کیا ہے یار، یہ لائف یہ ہے انجوائمنٹ اصل. تو شراب کباب اور وہ اوٹ پٹانگ، اتنا جتنا گورا بھی نہیں ہوگا اس میں. تو بالکل ہی پھر ان کو یہ مولوی لوگ اور یہ مذہب اور یہ مدرسے سب کیا لگتے ہیں. تبھی یہ آپ کو پتہ ہے گوروں میں ہومو سیکشولیٹی کے خلاف بہت سارے ملحد بھی ہیں، لیکن دیسی ملحد کوئی آپ کو ہومو سیکشولیٹی کے خلاف نہیں ملے گا. وہ سارے کہتے ہیں سب کو اس گند میں ڈال دو، وہ اس میں لگے ہوئے آگے. اللہ جو میری معلومات میں ہے، ایسا دعویٰ میں نہیں کرتا، ظاہر ہے پوری دنیا تو ہم نے نہیں دیکھی ہے، لیکن جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ دیسی لوگ جو ہے نا، دیسی جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں، یہ ان سے بھی 4 ہاتھ آگے ہیں. تو یہ دعویٰ جو لوگ کرتے ہیں نا نیوٹرل ہیں، ایکچولی ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے، تو اب لوگ کہتے ہیں یار ان کی بات کا اعتبار کیا جائے گا. اسی طرح جو کہتے ہیں میرا کوئی فرقہ نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں یہ کیا بات کرے گا. تو یاد رکھو جتنے فرقے بنے ہیں نا، وہ اسی بیس پہ بنے ہیں کہ ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے. نیوٹرل ہو کے ہی تحقیق کیے تو ایک رائے قائم ہو گئی. پھر جب اس میں بہت سارے لوگ آ گئے تو وہ ایک مسلک بن گیا. مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ نے سب سے پہلے تحقیق، جو مرتب تحقیق جسے کہتے ہیں، تو کوئی فرقہ تھا ان کا امام ابو حنیفہ کا؟ بولو کہ بھئی وہ فقہ حنفی کو فالو کر رہے تھے کیا؟ وہ انہوں نے بالکل کیسے کیا ہے؟ نیوٹرل ہو کے. اذا صح الحدیث فہو مذہبی، مشہور قول امام ابو حنیفہ کا، بھئی جو بھی صحیح حدیث ہے وہ میرا کیا ہے؟ مذہب ہے. تو انہوں نے اصول وضع کیے، ان کے شاگردوں نے پھر اس پہ کتابیں لکھی ہیں. تو بالکل نیوٹرل ہو کے ایک تحقیق کر کے ایک فقہ کو مرتب کیا. امام شافعی نے بھی بالکل نیوٹرل ہو کے، اس میں یہ نہیں کہ کسی کی رائے فلاں کیا کہتے، بھائی ہم ان کی یہی رائے تھی، لیکن وہ لوگ اس کے اہل تھے، ان کے پاس قرآن و سنت کا علم بہت مضبوط علم تھا. امت نے گواہی دی کہ یہ اس کے اہل ہیں کہ نیوٹرل ہو کے جب یہ تحقیق کریں تو اس تحقیق کو فالو کیا جائے، کیونکہ یہ نیوٹرل ہیں. امام مالک بھی نیوٹرل تھے، امام احمد بن حنبل بھی کیا تھے؟ نیوٹرل.
اس میں ایسا نہیں ہے کہ فلاں کیا کہہ رہا ہے. امام ابو حنیفہ کا مشہور قول ہے نا کہ میں سب سے پہلے مسئلہ کہاں دیکھتا ہوں؟ قرآن میں. میں اس کے بعد دیکھتا ہوں حدیث رسول میں, پھر اصحاب رسول میں. اصحاب رسول کے بعد بھی آپ کسی کی رائے کو لیتے ہو, کہتے ہیں ہم رجال و نحن رجال. اصحاب رسول کے بعد اگر کسی نے کوئی رائے قائم کی ہے تو بھائی وہ اگر صاحب رائے ہیں تو ہم بھی کیا ہیں, پھر ہم پر نہیں پابند کہ ہم ان کو فالو کریں. تو یہ نیوٹرل ہو کے ہی تو کر رہے ہیں نا. اب آج کل کے جو فرقے آ رہے ہیں نا وہ کہتے ہیں ہم نیوٹرل ہو کے کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں دیکھو یہ بھی نیوٹرل ہو کے انہوں نے تحقیق کی اور ابو حنیفہ نے بھی نیوٹرل ہو کے تحقیق کی. تو اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ, جو تابعین کے دور میں نیوٹرل ہو کے تحقیق کر رہے تھے ان کی تحقیق میں درستگی کا امکان زیادہ ہے, یہ جو آج کل کے آئے ہوئے ہیں ان کی تحقیق میں درستگی کا امکان زیادہ ہے؟ اگر آپ نیوٹرل ہونے کی بیس پہ کر رہے ہو تو وہ بھی تو نیوٹرل ہی تھے نا. تو کیوں نہ ان کو فالو کیا جائے. یہاں ایک مشہور وہی منجن کہ ہم نے نہ ان کو کرنا ہے نہ ان کو کرنا ہے, ہم نے قرآن اور سنت کو کرنا ہے. تو اب یہ بھی قرآن و سنت کا دعویٰ کر رہا ہے, ابو حنیفہ بھی قرآن و سنت کا دعویٰ کر رہے ہیں. تو وہی باتیں جو یہ کر رہے ہیں وہی بھی کر کے گئے ہیں. بھائی ایک چیز رہ جائے گی, بھائی ہمیں ان کی دلیل تو ہمارے سامنے پہنچی ہے, ہمیں تو ان کی دلیل پہنچی ہے. یہ دلیل دیکھو یہ تو ریفرنس کے ساتھ ہے. ابو حنیفہ نے جو باتیں کی ہیں وہ تو ریفرنسز کے ساتھ نہیں ہے. وہ اس لیے آپ کو نہیں ملی کہ آپ نے اس کو پراپر وے میں پڑھا نہیں ہے. تو جہالت کا اعتراف کر رہے ہو آپ. کامن سینس کیا کہتی ہے؟ 15ویں صدی کے بندہ اس کو جو ہے قرآن و سنت کا پتہ ہے, اور جو فقہ مرتب کر کے چلے گئے جس پہ پوری اسلامی حکومتیں چلی ہیں, صدیوں چلی ہیں, خلافتیں چلی ہیں, لاکھوں کروڑوں علماء صلحاء پیدا ہوئے, اس کو فالو کرتے رہے. ان کے پاس قرآن و سنت نہیں ہوگا. تو یہ منجن کی مختلف کیا ہیں بھائی قسمیں. تو ہاں اب سب نے نیوٹرل ہو کے ہی تحقیق کی ہے. امام شافعی نے بھی اس نیوٹرل ہو کے تحقیق میں بہت سے مسائل میں اتفاق ہو گیا اور کچھ مسائل میں کیا ہو گیا؟ اختلاف. ہم کہتے ہیں یہ بڑے بڑے علماء نے جب تحقیق کی اور پھر بھی اختلاف باقی جن مسائل میں رہ گیا اب وہ حل نہیں ہو سکتا. وجہ اس کی یہ کہ کچھ نہ کچھ دونوں طرف دلائل ہیں. جب دونوں طرف دلائل ہیں تو اٹ مینس کہ یہ حل ہونے والا مسئلہ نہیں ہے. کوئی بات نہیں حل ہو رہا, کسی ایک کو فالو کر لو, دوسرے کو برا بلا مت کہو. یہ لوگ جس ٹریک پہ لے کے چل رہے ہیں نا, یہ میرا موضوع نہیں ہے, بس میں اس کو سمیٹ رہا ہوں, آ رہا ہوں دوسری طرف. یہ جس ٹریک پہ لے کے چل رہے ہیں نا, یہ نیوٹرل گیری قیامت تک چلتی رہے گی. مثال کے طور پر انہوں نے کیا کہا کہ ہم تو نیوٹرل ہیں, نہ ہم حنفی ہیں نہ ہم شافعی ہیں, ہم نہ اہل حدیث ہیں, ہم تو نیوٹرل ہیں. لوگوں نے کہا یار, جیسے میرا کہیں بھی بیان جاتا ہے نا تو فوراً ایک کمنٹ آیا ہوتا ہے بھائی یہ تو حنفی ہے, اس نے کیا کرنا ہے, فقہ حنفی کو سپورٹ کرنا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ہم جب نیوٹرل ہو کے کوئی مسئلے کی تحقیق سامنے رکھتے ہیں نا دلائل کی دنیا میں, تو اس میں حنفیت کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. کیونکہ مجھے پتا ہے میرے بہت سے لسنر ایسے ہیں جو فقہ حنفی کو فالو نہیں کرتے, ان کو تھوڑی میں دلیل میں حنفیت پیش کروں گا. لیکن انہوں نے چھاپ بنا لی ہے. اب میں دلائل قرآن و سنت سے دے رہا ہوتا ہوں, حدیث رسول سے دے رہا ہوتا ہوں, اجماع صحابہ سے دے رہا ہوتا ہوں, تو وہ فوراً یہ کیا کر رہے ہیں, حنفی ہیں. حالانکہ وہ مسئلہ امام شافعی کا بھی ہوتا ہے, وہ امام احمد بن حنبل کا بھی ہوتا ہے, وہی امام بخاری کا بھی ہوتا ہے, وہ امام مالک کا بھی ہوتا ہے, ساری دنیا کا وہی ہوتا ہے. تو یہ پروپیگنڈے کی دنیا ہے. اب نیوٹرل گیری کو آپ سمجھ لیں پہلے.